کراچی اور گردنواں میں بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی، سادی ٹاؤن سمیت قریبی علاقے زیریاب۔ لیاری ندی میں بھی طغیانی، ملیر ندی اوور فلو ہونے سے کورنگی کازوے پر پانی آ گیا۔ کالا پل کورنگی روڈ پر بھی پانی جمع ہو گیا۔ لیاقت آباد سے گرو مندر آنے اور جانے والی سڑک دھس گئی۔ M9 پر سیلابی صورتحال، DIG موٹر ویز ساؤتھ زون کا دفتر ڈوب گیا۔ گڈاپ میں ندی میں گاڑی بہنے سے 2 افراد جاں، بہنے والے دیگر افراد کی تلاش جاری۔ MA جنا روڈ اور اطراف کی سڑکوں پر بھی پانی۔ پاک فوج کی امدادی ٹیمیں مختلف علاقوں میں متحرک، سول انتظامیہ کے ہمراہ پانی کی نکاسی میں مصروف۔ ٹریفک کی بحالی کے لیے بھی فوجی دستے مختلف علاقوں میں تعینات۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ اب تک سب سے زیادہ بارش سرجانی میں 130 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ نارتھ کراچی میں 72، کورنگی 70 اور گلشن حدید میں 69 ملی میٹر بارش ہوئی۔ بارشوں کے پیش نظر کراچی کے تعلیمی ادارے بند ہیں۔ ایمرجنسی اور زرعی ایمرجنسی اس کا اعلان کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہم کر رہے ہیں جناب احسن اقبال صاحب کی سربراہی میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں کلائمیٹ اور زرعی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا۔ کہا سیلاب نے ملک میں تباہی مچا دی۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے راتوں رات نہیں نمٹا جا سکتا، مگر روڈ میپ بنانا ہوگا۔ نقصانات کے ازالے کے لیے وفاق کو صوبوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات اور چین کے ساتھ شراکت داری کو مضبوط بنانا ہے۔ چین کا دورہ بہت کامیاب رہا۔ چین اقتصادی اور عسکری قوت بن چکا۔ افواج پاکستان کی قربانیوں کی بدولت ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ پاک فوج اور عسکری قیادت کی توہین کی جا رہی ہے۔ ہمیں آخری حد تک جا کر اس فتنے کا سر کچلنا ہوگا۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے قومی پیغام امن کمیٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کمیٹی قومی کمیٹی برائے تشکیل بیانیہ کی ذیلی کمیٹی ہوگی۔ کمیٹی انتہا پسندی، دہشت گردی پر متفقہ بیانیہ تشکیل دے گی۔ فرقہ واریت، نفرت انگیز تقاریر کے خلاف بھی قومی سطح پر متفقہ بیانیہ مرتب کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ قیوم آباد، چورنگی، ملیر 15 پر بارش کے پانی کی نکاسی کا جائزہ لیا۔ کورنگی کازوے کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا بارش رکتے ہی پانی کی نکاسی ہو جانی ہے۔ کراچی میں بارش کی پوری تیاری تھی۔ بارش کی وجہ سے 4 اموات ہوئی۔ صورتحال ابھی کام ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی میں صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ ڈیم بھرنے اور شدید بارشوں کی وجہ سے لیاری اور ملیر ندی میں طغیانی آئی۔ بارش کے باعث کراچی کے شارع بھٹو فیز 3 کا ایک حصہ بہہ گیا۔ متاثر ہونے والے حصے کی مرمت کا کام شروع نہیں ہو سکا۔ سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید کہتی ہیں نئی شاہراہیں بننے کے بعد معمولی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، جس کو نشاندہی ہوتے ہی درست کر دیا جاتا ہے۔ شارع بھٹو مکمل طور پر فعال ہے، ٹریفک رواں دواں ہے، شہری افواہوں پر دھیان نہ دیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا کراچی میں سیلابی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ چین سے خالد مقبول صدیقی، علی خورشیدی اور اراکین اسمبلی کو فون۔ کہا مشکل کی اس گھڑی میں کسی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے اور راشن کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے انتظامات نہ کرنا سندھ حکومت اور بلدیاتی نمائندوں کی مجرمانہ غفلت ہے۔ غیر قانونی تجاوزات کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ شارع بھٹو بارش میں بہہ جانا پیپلز پارٹی کی کرپشن کی بدترین مثال ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا لاڑکانہ کا دورہ، موریا لوپ بند کا معائنہ کیا، سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ بلاول بھٹو کی سابق وزیر ممتاز بھٹو کے صاحبزادے امیر بخش بھٹو سے ملاقات، والد ممتاز بھٹو کے انتقال پر تعزیت۔ حیدرآباد میں بارش کا پانی گھروں میں داخل۔ لطیف آباد کی مہر علی فاطمہ جناح کالونی میں نظام زندگی مفلوج۔ تریمو اور پنجند پر درمیانے درجے، جبکہ پنجند اور گڈو کے درمیان انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔
गुड्डू और सखर बैराजेस पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। भारत की मुसलसल आबी जारी है। सतलुज में मजीद बड़े सैलाबी रले का खदशा। भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में हाई फ्लड से मुतालिक एक और अलर्ट जारी कर दिया। हरीके और फिरोजपुर से नीचे बड़े सैलाब का खतरा। वजारत आबी वसाइल ने तमाम चीफ सेक्रेटरीज और मुतालिका इदारों को आगाह कर दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा मुल्तान, सैलाब ज़दा इलाकों का फिजाई जायजा लिया। मरियम नवाज ने जलालपुर पीरवाला में फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा किया। सैलाब मुतासरीन में खाना तकसीम किया। दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके में सिपर बंद टूट गया। सैकड़ों घर डूब गए। हजारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह हो गईं। अलीपुर में भी बंद टूटने से कई देहात ज़ेर-ए-आब। हजारों लोग महसूर हो गए। लियाकतपुर में 35 मवाजियात मुतासर, कई अफराद पानी में फंस गए। इनखला का अमल जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अब तक 10,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। कमालिया में सैलाब में फंसी खातून के यहाँ बच्चे की पैदाइश। रेस्क्यू एहलकारों ने मां और नौमौलूद को कश्ती के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। बरवक्त तिबी इमदाद फराहम की। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयां जारी। कश्मोर, घोटकी, सखर और शिकारपुर में 4,335 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। स्वात, पुणे, शांगला में मेडिकल कैंप्स कायम। इमदादी टीमें मुतासरीन को दवाओं के साथ राशन भी फराहम कर रही हैं। कसूर, राजनपुर, डेरा इस्माइल खान, मीरपुर खास, सखर, सांगड़ और सजावल में भी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की अदालत ने गिरफ्तार करके 17 सितंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। शंघाई इलेक्ट्रिक पावर ने के इलेक्ट्रिक के साथ 1 अरब 77 करोड़ डॉलर का मुआहिदा मंसूख कर दिया। के इलेक्ट्रिक के हिस्से खरीदने का ज़ेरे इल्तिवा मुआहिदा खत्म करने का ऐलान। शंघाई इलेक्ट्रिक ने शंघाई स्टॉक एक्सचेंज को नोटिस भिजवा दिया। कहा, मुआहिदा कई साल से मुख्तलिफ रेगुलेटरी और कानूनी मंजूरियों की वजह से तातुल का शिकार रहा। इसराइल का दोहा पर हमला, कतर ने भरपूर जवाब देने का ऐलान कर दिया। कतरी वजीर आजम ने हमले को रियासती दहशतगर्दी करार देते हुए कहा, कतर इस वाक़े को हरगिज नजरअंदाज नहीं करेगा। इसराइल के वहशियाना इक़दामात के खिलाफ पूरे खित्ते से जवाब आना चाहिए। कतरी वजीर आजम ने हमले से पहले इत्तला देने के अमरीकी दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीका ने हमले का उस वक्त बताया जब इसराइल बमबारी कर रहा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइल ने अमरीका को हमले की इत्तला चंद मिनट पहले दी। हमले का मकाम तक नहीं बताया। इसराइल ने 10 तैयारों से हमला किया। इसराइल की ढिठाई। अक़वाम मुत्तहिदा में मंदूब ने कहा, जरूरी नहीं हमेशा अमरीकी मुफाद को मद्देनजर रखें। दोहा पर हमला दुरुस्त फैसला था। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है, दुश्मन जहां होगा वहां निशाना बनाएंगे। ट्रंप कतर पर इसराइली हमले से नाखुश। कहा, जिस तरह हमास के रहनुमा निशाना बने उससे खुश नहीं, लेकिन यरगमालियों को तो वापस लाना होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, कतर पर हमला इसराइल का यकतरफा फैसला था। सदर ट्रंप ने अमीर कतर को यकीन दिलाया है इसराइल हमले नहीं दोहराएगा। ट्रंप से गुफ्तगू के बाद अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा, अमरीकी सदर ने कतर की खुद मुख्तारी पर हमले की शदीद मजम्मत की। कतर के साथ यकजहती का इआदा किया। हम अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमीर कतर को फोन। अमीर कतर और अवाम से गहरी हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइल के मज़मूम अज़ाइम खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा हैं। पाकिस्तान इसराइली जारियत के खिलाफ कतर के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का भी अमीर कतर से राब्ता। इसराइली हमले की मजम्मत की। कहा, कतर की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम की हिमायत करते हैं। इसराइल का कतर को निशाना बनाना मुजरिमाना फेल है। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल की इसराइली हमले की मजम्मत।
کہا اسرائیلی حملے قطر کی خود مختاری اور سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ فرانس، ترکیہ، عمان، عراق اور کویت سمیت دیگر ملکوں نے بھی اسرائیلی حملہ ناقابل قبول قرار دیا۔ پاکستان اور الجزائر سمیت دیگر ملکوں کی درخواست پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج نیو یارک میں ہوگا۔ افراتفری کے بعد فوج نے نیپال کا کنٹرول سنبھال لیا۔ نیپالی آرمی چیف نے مظاہرین کو مذاکرات کی دعوت دے دی۔ کٹھمنڈو میں کرفیو برقرار۔ جینزی کے پرتشدد احتجاج کے بعد نیپال کے صدر، وزیر اعظم اور وزراء مستعفی ہو چکے۔ کٹھمنڈو کے میئر بلندر شاہ وزیر اعظم کے لیے مضبوط امیدوار۔ جنریشن زی بلندر کو مستقبل کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے۔ امریکی صدقہ یورپی یونین سے بھارت اور چین پر 100% ٹیرف عائد کرنے کا مطالبہ۔ کہا 100% ٹیرف کے ذریعے روس پر یوکرین جنگ ختم کرنے کا مشترکہ دباؤ ڈالیں۔ سب مل کر محصولات لگائیں تاکہ چین اور بھارت روسی تیل خریدنا بند کریں۔ روسی تیل کے لیے زیادہ متبادل منڈیاں موجود نہیں۔ یورپی یونین بھارت اور چین پر محصولات لگائے گی تو واشنگٹن بھی ایسے اقدامات کرے گا۔ ISPI had a very motivating live session with us. Session was very informative and I learned a lot of things about Pakistan Army. I just want to add that Pakistan has defeated our enemy, Pakistan is defeating our enemy and Pakistan will be defeating our enemy. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا مری کے تعلیمی اداروں کا دورہ۔ طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ طلبہ نے کہا افواج پاکستان قوم کا فخر ہیں۔ پاک افواج نے ہر مشکل گھڑی میں وطن کا دفاع کیا اور ہمیشہ کرتی رہے گی۔ بطور طلبہ ہمیں ملک دشمن پروپیگنڈا اور جھوٹی معلومات سے بچنا ہوگا۔ اسلام آباد کی رمشا کالونی میں 3 افراد قتل۔ مقتولین میں باپ، بیٹا اور بیٹی شامل۔ شناخت اکرام پال، شبیر اور نیہا کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ پاکستان میں 68% بیماریوں کی وجہ آلودہ پانی ہے۔ صاف پانی کی فراہمی اور سیوریج کا نظام بہتر کرنے کے لیے پالیسی بنانا ہوگی۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب۔ کہا بڑھتی ہوئی آبادی وسائل پر بوجھ ہے۔ 43% بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ موجودہ ہیلتھ کیئر سسٹم ایک سک کیئر سسٹم ہے۔ ایسی پالیسی تشکیل دینا ہوگی جس سے ماحول سازگار اور لوگ بیمار نہ ہوں۔ ایشیا کپ میں آج بھارت اور یو اے ای کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ میگا ایونٹ کے افتتاحی میچ میں افغانستان نے ہانگ کانگ کو 94 رن سے شکست دی۔ ابوظہبی میں ہانگ کانگ کی ٹیم 189 رنز کے تعاقب میں 94 رنز ہی بنا سکی۔ بابر حیات اور کپتان یاسر مرتضیٰ کے سوا کوئی بیٹر ڈبل فگر میں نہ جا سکا۔